حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن و سنت میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی قربانیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کے امتحانات اور ان کی پختہ ایمانی قوت نے انہیں اللہ کا خلیل یعنی دوست بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مذہبوں میں نہایت عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس واقعے کو مختلف پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل میں ہوئی، جو موجودہ عراق کے علاقے میں تھا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو بتوں کا کاریگر تھا اور قوم کو بت پرستی کی طرف راغب کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم عمری میں ہی اپنے ارد گرد کے ماحول سے اختلاف کیا اور اپنے رب کی تلاش میں لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دلیل کی قوت عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بت پرستی کی حقیقت قوم کے سامنے آشکار کی۔ بت شکنی کا واقعہ۔ ایک اہم واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، وہ بت شکنی کا واقعہ ہے۔ بابل کی قوم ایک تہوار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مندر میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ پھر جب قوم واپس آئی تو حیران ہوئی کہ بتوں کا یہ حال کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھو اگر وہ کچھ بتا سکے۔ نمرود کے ساتھ مکالمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت شکنی کے بعد انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دلائل پیش کیے، لیکن نمرود نے انکار کیا۔ بالآخر نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ ہجرت کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم اصلاح نہیں کر رہی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مختلف مقامات کا سفر کیا اور دین کی تبلیغ کی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے ایک طویل عرصے تک اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ دیا۔ مقام صفا و مروہ اور زمزم کا چشمہ۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا جواب دیتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ خواب میں قربانی کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو فوراً قبول کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس حکم پر رضامند ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا اور ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس واقعے کی یادگار کے طور پر آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مقدس عمارت کی تعمیر کی اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کی دعوت دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی نسل میں رسول بھیجے جائیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایک اہم دعا جو انہوں نے مانگی وہ یہ تھی کہ ان کی اولاد میں ایک رسول بھیجا جائے جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طویل عمر پائی اور اللہ کی راہ میں اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور ان کا پیغام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ خلاصہ اور پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثالیں فراہم کرتا ہے۔ ان کا اپنے رب پر کامل بھروسہ اور اطاعت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی امتحان سے گزرنا پڑے تو اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔